میکسیکو میں ٹرکس میں چھپ کر امریکہ جانے کی کوشش کرنے والے سینکڑوں پناہ گزین گرفتار۔ خبر ایجنسی کے مطابق مہاجرین شمالی میکسیکو سے امریکہ جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ گرفتار مہاجرین کی تعداد 600 سے زائد، بچے بھی شامل ہیں۔ مودی حکومت نے سرکاری ایئر لائن ٹاٹا گروپ کو بھیج دی۔ ٹاٹا گروپ نے ایئر انڈیا کو 18,000 کروڑ روپے میں خریدا۔ 15% رقم حکومت کو ملے گی، باقی سے قرضوں کی ادائیگی کی جائے گی۔ ایئر انڈیا پر 43,000 کروڑ روپے کا قرضہ ہے۔ ایئر لائن خریدنے والی کمپنی ملازمین کو 1 سال تک نہیں ہٹا سکے گی۔ تاریخ میں پہلی بار امن کا نوبیل انعام 2 صحافیوں کے نام۔ فلپائنی صحافی ماریا ریسا اور روسی صحافی دمتری ماراتوف نوبیل انعام کے حقدار قرار۔ دونوں کو اپنے ممالک میں آزادی کے اظہار کے تحفظ کی کوششوں کے لیے انعام کا حقدار ٹھہرایا گیا۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کا رجحان جاری۔ برطانوی خام تیل کی قیمت 34 سینٹ اضافے سے $82.39 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی خام تیل $1.05 اضافے سے $79.35 فی بیرل ہو گیا۔ امریکی اسٹاک مارکیٹ میں کاروباری ہفتے کے آخری روز مندی کا رجحان۔ ڈاؤ جونز انڈسٹریل انڈیکس 8.69 پوائنٹس گر گیا، 34,746.25 پر بند ہوا۔ S&P 500 انڈیکس 4,391.34 پر بند۔ نیسڈیک کمپوزٹ انڈیکس میں بھی 74.48 پوائنٹس کی کمی، 14,579.54 پر بند ہوا۔ پاک امریکہ پائیدار، معنی خیز اور کثیر الجہتی تعلقات ناگزیر ہیں۔ آرمی چیف کی GHQ میں امریکی نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمین سے گفتگو۔ مزید کہا، افغانستان میں تمام دھڑوں پر مشتمل حکومت کے حامی ہیں۔ پاکستان افغانستان میں امن و استحکام کے لیے پرعزم ہے۔ امریکی نائب وزیر خارجہ نے افغان صورتحال میں پاکستان کے کردار کو سراہا اور کہا، پاکستان کے ساتھ علاقائی امن کے لیے کام جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ افغانستان میں انسانی امداد پر پابندی نہیں لگے گی۔ امریکی نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمین نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، امریکی فوجی مشن ختم ہوا، افغان عوام سے وعدے برقرار ہیں، پاکستان کے ساتھ شراکت داری قائم رہے گی۔ امریکی نائب وزیر خارجہ کی شاہ محمود اور معید یوسف سے ملاقاتیں۔ وزیر خارجہ نے کہا، نیا افغان سیٹ اپ عوام کی بہتری کے لیے کام کرے گا۔ پاکستان پرامن، مستحکم اور خود مختار افغانستان چاہتا ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ۔ کمیٹی کے شرکاء نے قرار دیا، افغانستان میں عدم استحکام کے پاکستان کے لیے شدید مضمرات ہو سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نے افغانستان میں خصوصی سیل قائم کرنے کی ہدایت کر دی۔ سیل انسانی امداد کے عالمی روابط میں کردار ادا کرے گا، مؤثر بارڈر مینجمنٹ اور کسی بھی پروپیگنڈے کو روکنے کا کام کرے گا۔ ڈی جی نیب ظاہر شاہ کو ڈپٹی چیئرمین نیب تعینات کر دیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے، صدر مملکت نے ظاہر شاہ کی بطور ڈپٹی چیئرمین تعیناتی کی منظوری دے دی۔ وزارت قانون و انصاف آج ظاہر شاہ کی بطور ڈپٹی چیئرمین نیب تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گی۔ ڈپٹی چیئرمین نیب کی سیٹ 4 اکتوبر کو حسین اصغر کے استعفے پر خالی ہوئی تھی۔ بلوچستان کی سیاست کے لیے اگلے چند گھنٹے انتہائی اہم قرار۔ BAP کے ناراض ارکان کا اجلاس۔ تحریک عدم اعتماد یا نئے پارلیمانی لیڈر کا فیصلہ متوقع۔ گورنر بلوچستان نے ناراض صوبائی وزراء، مشیروں اور پارلیمانی سیکرٹریز کے استعفے منظور کر لیے۔ اپوزیشن جماعتوں کا مشترکہ اجلاس۔ ناراض ارکان کی حمایت کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ سے اعتماد کا ووٹ لینے کا مطالبہ۔ کسی کے دباؤ میں آ کر استعفیٰ نہیں دوں گا، وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈٹ گئے۔ جام کمال نے کہا، معاملات کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے۔ چند لوگوں کی خواہش پر تبدیلی کا نقصان اپوزیشن اور حکومت دونوں کو ہوگا۔ جام کمال کی مولانا عبدالغفور حیدری سے ملاقات کر کے مدد کی درخواست۔
مولانا عبدالغفور حیدری نے جواب دیا، اب پانی سر سے گزر چکا ہے۔ بلوچستان کے زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں، پاک فوج کے جوان اور طبی عملہ امدادی کاموں میں مصروف، متاثرہ آبادی میں خوراک اور دیگر امدادی اشیاء کی بھی تقسیم۔ کمانڈر سندرن کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی کا متاثرہ علاقوں کا دورہ، گورنر بلوچستان اور ڈاکٹر ثانیہ نشتر سول ہسپتال کوئٹہ کا دورہ، ثانیہ نشتر نے ہرنائی زلزلے کے زخمیوں کی عیادت کی۔ بجلی صارفین کو 30 ارب کا جھٹکا، فی یونٹ 1 روپے 95 پیسے مہنگا، نیپرا نے اگست کی فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں اضافے کی منظوری دے دی۔ اکتوبر کے بلوں میں صارفین سے 30 ارب کی وصولی کی جائے گی کہ الیکٹرک اور لائف لائن صارفین پر اضافے کا اطلاق نہیں ہوگا۔ وائس چیئرمین نیپرا رفیق احمد شیخ کا قیمتوں میں اضافے کے فیصلے پر اختلافی نوٹ، لکھا نیشنل پاور کنٹرول سینٹر میرٹ آرڈر کے خلاف ورزیوں کی رپورٹ نیپرا کو روزانہ بھیجنے میں ناکام رہا۔ پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کی حکومت کو پیر تک کی ڈیڈ لائن، ایسوسی ایشن کے چیئرمین طاہر حنیف کا کہنا ہے دیگر اضلاع سے 25% گندم کا کوٹا اٹھانے کی شک کو ختم کیا جائے۔ فلور ملز سرکاری کوٹے سے گندم لیں گے نہ ہی معاہدہ ہوگا۔ 20 کلو آٹے کے تھیلے کی نرخوں کا ازسرِنو جائزہ لیا جائے، مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو منگل سے صوبے بھر میں ہڑتال ہوگی۔ وزارت خزانہ نے معاشی ترقی پر ورلڈ بینک کا تخمینہ مسترد کر دیا۔ پاکستانی معیشت 3.4 نہیں بلکہ 5% سے ترقی کرے گی۔ گنے، چاول، مکئی، کپاس کی فصل میں بہتری کا تخمینہ ہے۔ زراعت، صنعت، تجارت اور دیگر شعبوں سے مثبت نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ ٹیکس چھوٹ صنعتی ترقی کا باعث بنے گی۔ سستے بازار اور یوٹیلیٹی سٹورز پر سستی اشیاء فراہم کی جا رہی ہیں۔ کراچی میں چوروں نے مریضوں کی سانسیں روک دیں۔ عباسی شہید ہسپتال میں چور چلتی ہوئی آکسیجن کا پائپ کاٹ کر لے گئے۔ مختلف شعبوں میں داخل مریضوں کی زندگی کو خطرات لاحق۔ ہسپتال میں ہلچل مچ گئی، متعدد مریضوں کو دوسرے ہسپتالوں میں منتقل کرنا پڑا۔ آئی سی یو میں زیر علاج مریضوں کے تیماردار پریشان۔ T20 ورلڈ کپ کے لیے قومی کرکٹ اسکواڈ میں 3 تبدیلیاں، سرفراز احمد، حیدر علی اور فخر زمان کی قومی ٹیم میں واپسی، اعظم خان اور محمد حسنین قومی کرکٹ اسکواڈ سے باہر، خوش دل شاہ متبادل کھلاڑیوں میں شامل، سہیب مقصود کی شمولیت کا فیصلہ طبی ایڈوائز پر ہوگا۔ آئی سی سی T20 ورلڈ کپ 17 اکتوبر سے 14 نومبر تک متحدہ عرب امارات میں کھیلا جائے گا۔ ایونٹ میں پاکستان اپنا پہلا میچ روایتی حریف بھارت کے خلاف 24 اکتوبر کو کھیلے گا۔ پی سی بی کا سخت موقف اور پاکستان کا اخلاقی دباؤ کام کر گیا۔ نیوزی لینڈ کو دورہ پاکستان ملتوی کرنے پر اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ کیوی کرکٹ بورڈ کی پاکستان سے سیریز ری شیڈول کرنے کی تصدیق۔ نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو ڈیوڈ بوائٹ کا کہنا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ سے رابطے میں ہیں، 1 ہفتے میں حتمی فیصلہ کر لیں گے۔ 2023 سے قبل سیریز کھیلے جانے کا امکان ہے۔ نیشنل T20 میں سندھ نے صدرن پنجاب کو 45 رن سے ہرا دیا۔ 197 رنز کے جواب میں صدرن کی ٹیم 151 رنز پر آؤٹ۔ سندھ کے شرجیل خان کی 56 گیندوں پر شاندار سنچری، رومان رئیس نے ہیٹ ٹرک کر ڈالی۔ سندھ کی ٹیم سیمی فائنل میں پہنچ گئی۔